سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی نشاندہی کرنے کی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب مداخلت بند ہونی چاہیے۔ نمبر 1، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ عوام نے جیل میں بند پی ٹی آئی رہنما عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، تجربہ کار سیاستدان نے مطالبہ کیا ہے انہیں فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ کیا اس سیاسی پارٹی کے جو شخص جیل میں ہے اس نے اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو رہائی کے لیے ایک اچھا وکیل مل جائے گا جو پبلک پلیسز پہ، پارلیمنٹ میں اور دوسرے مقامات پہ ان کا کیس بہتر طور پہ لڑ سکتا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کچھ بھی نہ آئین کے مطابق ہے، نہ کچھ کسی وہ کہتے ہیں نا کہ اکارڈنگ ٹو دا بک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 2 تقریروں کا حوالہ میں دینا چاہوں گا، ایک کا آپ نے خود دے دیا ہے محمود اچکزئی صاحب۔ ان کی تقریر کے کانٹینٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ریبیلین کی، ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری میں جہاں جمہوریت کا بڑا بولا جاتا ہے کہ ہم جمہوری معاشرہ ہیں، اس میں رہ کے انہوں نے جو تقریر کی، میں یہ کہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک پروورب ہے انگریزی کا، اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو سے، واٹ میٹرز از ہاؤ یو سے اٹ۔ جس لب و لہجے کے ساتھ، جس لفظوں کے چناؤ کے ساتھ انہوں نے کل وہ تقریر کی ہے، وہ کوئی اچھا اومن مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی تقریر کے بیچ جو مطالبہ ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہے اڈیالہ میں اس کو آپ رہا کریں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں۔ کیا ان کو پارلیمنٹ نے کسی آئین کی کسی خلاف ورزی کے تحت سزا دی ہے، یا وہ کرمنل ایکٹس میں جیل بھگت رہے ہیں؟ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں دے آر آل آف کرمنل نیچر۔ کرمنل نیچر کے کیسز میں مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ فلاں کو چھوڑ دیں؟ نہیں سر، آپ ایک بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کیسز کے حوالے سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام ایف آئی آرز ختم کی جائیں فی الفور۔ دیکھیے یہی دوسری تقریر کا میں حوالہ دینا چاہ رہا تھا۔ وہ تقریر اگر آپ سنیں تو مجھے 1970s میں دھکیل رہی ہے اس گفتگو کی ایکو۔ خدا نہ کرے کہ ہم اس قسم کی کوئی صورتحال دوبارہ دیکھیں، لیکن لب و لہجے میں سب کچھ وہ موجود ہے جو اس وقت کہا گیا تھا۔ اٹک سے پیچھے دھکیلنے کی باتیں ہیں، جنہوں نے ایف آئی آر درج کبھی ہوا ہے یہ دنیا میں؟ ایف آئی آرز کویش ہو جاتی ہیں، عدالتوں میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، برخاست کر دی جاتی ہیں۔ یہ آپ دھمکی دے سکتے ہیں اپنے اوتھ ٹیکنگ والے دن چیف منسٹر کہ جس نے وہ مقدمات درج کیے ہیں 1 ہفتے کے اندر وہ ختم کر دیں ورنہ سزا کے لیے تیار رہ جائیں؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ جرگہ چل رہا ہے یا ایک جمہوری ملک اور ایک جمہوری صوبہ چل رہا ہے؟ میری سمجھ سے یہ سب کچھ بالا تر ہے۔ اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا، کیسے لیا جائے گا یہ میں سجیسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوں۔ اس ملک میں ایک آئین ہے، اس آئین کی امپلیمنٹیشن کا حلف لیا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ شرمناک بات لگتی ہے کہ آپ 91 لوگ جو آ کے اوتھ لے لیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تو 180 سیٹیں ہیں، ہماری تو 200 سیٹیں ہیں، ہماری 225 سیٹیں ہیں۔ اب ان کو مطالبے سے روک تو ہی سکتے ہیں نا، مطالبہ تو وہ کسی چیز کا بھی کر سکتے ہیں، مگر مطالبے کی کوئی لاجک ہونی چاہیے نا۔ اب تو وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 225 سیٹیں واپس دیں، دیٹ مینس سارا اوتھ غلط ہے، الیکشن کمیشن کے رزلٹ غلط ہے۔ بھئی آپ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، کر لیں کہ وہاں سے بخار صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اوتھ لیا ہے اب اس اوتھ کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ اوتھ لے لیا، ممبر آف دی پارلیمنٹ بن گئے، تو پھر تو اس قسم کی باتیں آپ کے نزدیک اصولی طور پہ درست نہیں ہیں۔ پی جے میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات اچکزئی صاحب نے کہی، جو بکتا ہے یا خریدتا ہے اسے وفادار سمجھا جاتا ہے، لیکن جو خرید و فروخت کا حصہ بننے سے انکار کر دے اس کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ان کی بڑی پرانی، اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو پولیٹیکلی تو ان کی یہ پرانی کہاوت ہے، اب یہ اسمبلی میں بول دیا انہوں نے۔ دا کوشچن از، دیکھیں یہ خود اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے؟ یہ کس اینگل سے بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ؟ آپ تو کنفرنٹیشن پہ آ گئے ہو بیسکلی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کہتے ہیں اس کا رول نہیں ہونا چاہیے، اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جب تک ہمارے ریجنل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے ان کا رول رہے گا۔ آپ جو مرضی کرتے رہو ان کا رول رہے گا۔ ہاں، یا آپ یہ جو کر رہے ہو اتفاقی کر لو تو ان کا رول ختم ہو جائے گا۔ آپ لڑو گے تو کسی نہ کسی نے تو آنا ہے نا، مودی نے تو نہیں آنا، کسی نہ کسی نے تو آنا ہے، تو وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو آپ کو 47 سے ہی لے کے چل رہی ہے، کیونکہ آپ 50s کے اندر مہینے بعد 3 4 دن بعد آپ گورنمنٹ چینج کر لیتے ہو۔ آج آپ آتے ہو، آج پھر لگے رہے ہو، اب الیکٹ ہو کے آئے ہو، ایک مقدس ووٹ لے کے آئے ہو، 91 ہوں 100 ہوں جو ہوں، کام کرو۔ یہ جو کنفرنٹیشن آپ نے شروع کر دی ہے اور میں کہتا ہوں بے حرمتی آپ کر رہے ہو اپنے پارلیمنٹ کی، اس کو نہ کرو، کیونکہ آپ دنیا میں مذاق اڑا دو گے۔ وہ ٹرکی کے الیکشنز بھی ہے نا، اب آپ مذاق اڑا دو گے۔ یہ ایران آپ کب تک کرو گے؟
یہ کب تک کرو گے؟ اور بیسکلی وہ اس وقت تک کرے گی جب تک پارلیمنٹ ختم نہیں ہو جاتی. سر پارلیمنٹ بات وہی ہے. انہوں نے جو بھی بات کی بخاری صاحب نے, یہ اوتھ کو نل اینڈ وائڈ کر کے اپنا اکثریت لا کے یا جو بھی ان کی ممبرشپ بنتی ہے اس کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. پی جی ایک سیکنڈ, شام صاحب یہ بڑی اہم بات پی جی نے کر دی کہ اگر پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی ساری جد و جہد ہے تو جو حلف لیا ہوا ہے پارلیمنٹ کے تقدس کا, اس کی پروٹیکشن کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں جو حلف لیا گیا ہے وہ دستور کے تحت حلف لیا گیا ہے نا, دستور کی حفاظت کا حلف اٹھایا گیا ہے اور اس کے تابع اپنے حقوق کی بات کی جائے گی نا. اس کے تابع. ہاں جی. تو اگر آپ کوئی شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے نا. لیکن سر یہ جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے کسی اخلاقی قید کا نہیں, اس میں ہوتی ہے ضرورت. اگر یہ شخص کو کہے کہ بھئی عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے تو آپ نے اس کو تو حق ہے نا یہ مطالبہ کرنے تو کا. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بات کہنے کا حق ہے جو وہ بھی بخاری ہے, صاحب نے کہی. اس کا جواب دینا چاہیے ان کو جو دوسرے لوگ ہیں کہ بھئی وہ بتا دیں کہ بھئی ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں وہ حکومت نے درج نہیں کرائے. ایک ہے نا, ایک مقدمات تو وہ ہوتے ہیں نا جو حکومت درج کراتی ہے, سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں. ایک مقدمات وہ ہوتے ہیں جو مختلف الزامات کے تحت درج ہوتے ہیں, مختلف ادارے درج کرواتے ہیں. تو ان سب کا ایک قانونی پوزیشن الگ ہوتی ہے. لیکن ہماری جو تاریخ ہے, ہمارا جو پس منظر ہے اور ہمارا جو ماحول ہے, اس میں تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. یہ تو کہیں جائیں گی, ان کو سننا بھی چاہیے, ان کا جواب بھی دینا چاہیے, ان پہ غور بھی کرنا چاہیے. ہم غور کرنے کے لیے بیٹھے, میں آپ سے